آج کا ہمارا موضوع ہے ملامتی طبقہ، وہ صوفیاء و اولیاء جنہوں نے ملامت کے راستے کو اختیار کیا۔ مشائخ طریقت کی ایک جماعت نے ملامت کا طریقہ پسند فرمایا ہے، کیونکہ ملامت میں خلوص اور محبت کی بہت بڑی تاثیر اور لذت کامل پوشیدہ ہے، اور اہل حق مخلوق کی ملامت کے لیے مخصوص ہیں، خاص کر بزرگان ملت اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اہل حق کے مقتدیٰ ہیں، امام ہیں۔ آپ سے قبل بھی تمام محبوبان خدا پر جب تک برہان حق نازل نہیں ہوئی اور ان کو وحی سے سرفراز نہیں کیا گیا تھا، اس وقت مخلوق خدا میں وہ نیک نام اور بزرگ سمجھے جاتے تھے، مگر جب ان کے فرق مبارک پر دوستی کی خلت رکھی گئی تو مخلوق نے ان کے حق میں زبان ملامت دراز کر دی۔ چنانچہ کسی نے کاہن، کسی نے شاعر، کسی نے مجنوں اور کسی نے کاذب تک کہا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل حق اور مومنین کی تعریف میں فرمایا ہے کہ بفضل خدا یہ زبان درازوں کی ملامت سے نہیں ڈرتے، وہ جسے چاہے عطا فرمائے اور اللہ کا علم وسیع ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 54۔ حق تعالیٰ کا دستور ایسا ہی ہے کہ جس نے حق کی بات منہ سے نکالی سارے جہان نے ملامت کی، کیونکہ ایسے بندے کے اصرار ملامت میں مشغول ہونے کے باعث مخفی رہتے ہیں۔ یہ حق تعالیٰ کی غیرت ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو دوسروں کے دیکھنے سے محفوظ رکھتا ہے، تاکہ ہر شخص کی آنکھ اس کے دوست کے حال کے جمال پر نہ پڑے، اور بندے کو اس سے بھی محفوظ رکھتا ہے کہ وہ اسے دیکھنے کی کوشش کرے اور وہ خود بھی اپنا جمال نہ دیکھ سکے، کیونکہ وہ غرور و تکبر کی مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے مخلوق کو ان پر ملامت کے لیے مقرر فرمایا ہے، اور نفس لوامہ جس کی خصلت ہے کہ وہ ملامت کرنے والی خصلت پہ ہے، کو ان کے اندر پنہاں کر دیا، تاکہ وہ جو بھی کرے وہ اس پر ملامت کرتا رہے۔ اگر وہ بدی کرے تو اسے بدی پر ملامت کرے، اور اگر نیکی کرے تو کوتاہی پر۔ راہ خدا میں یہی وہ اصل قول ہے جس میں کوئی آفت اور حجاب نہیں ہے، اور طریقت میں جو دشوار تر ہے، اس لیے کہ بندہ اپنے آپ کسی غرور میں نہ پھنس جائے۔ عجب اور غرور دراصل دو چیزوں سے پیدا ہوتا ہے: مخلوق کی عزت افزائی اور ان کی مداح و ستائش سے، اور یہ کہ اپنے ہی افعال پر کوشش ہونے سے۔ اول صورت میں لوگ چونکہ بندے کے افعال کو پسند کرنے لگتے ہیں، اس پر اس کی مداح و ستائش کرتے ہیں، اس لیے انسان میں غرور پیدا ہو جاتا ہے۔ دوسرے انسان کو اپنی برائیوں میں بھی حسن نظر آتا ہے، اس لیے وہ غرور اور خود پرستی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے دوستوں پر ان دروازوں کو بند کر دیتا ہے، تاکہ ان کے معاملات اگرچہ نیک ہوں پھر بھی ان کو اپنی طاقت اور قوت کے مقابلہ میں ہیچ ہی نظر آتا ہے، اور وہ اسے پسند نہیں کرتا، جس کی بنا پر غرور سے محفوظ رہتا ہے۔ لہٰذا ہر شخص جو پسندیدہ حق ہوگا، مخلوق اسے پسند نہیں کرے گی، اور جو اپنے جسم کو ریاضت اور مجاہدہ کے ذریعے مشقت میں مشغول رکھے گا، حق تعالیٰ اسے تکلیف نہیں دے گا۔ چنانچہ شیطان کو باوجود یہ کہ لوگوں نے پسند کیا اور فرشتوں نے بھی مانا، اور اس نے خود بھی اپنے آپ کو پسند کیا، مگر چونکہ حق تعالیٰ نے اسے پسند نہیں فرمایا، اس لیے یہ سب کچھ اس کے لیے لعنت کا سبب بن گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو نہ فرشتوں نے پسند کیا، نہ ابلیس ملعون نے، اور نہ انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو پسند کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند فرمایا۔ فرشتوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ حوالہ سورہ البقرہ کا ہے، آیت نمبر 30 ہے۔ فرمایا کہ اے خدا، کیا تو زمین میں ایسے کو خلیفہ بناتا ہے جو اس میں فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا؟ ابلیس ملعون نے کہا، میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بارے میں کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ لیکن جب حق تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پسند فرمایا تو ان کے حق میں فرمایا، تو ان سے بھول ہو گئی، ہم نے ان کی طرف سے ارادہ نافرمانی نہ پائی،
اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو مخلوق کی ناپسندیدگی کا ثمرہ خدا کی رحمت کی شکل میں مل گیا، تاکہ کائنات ہی کی مخلوق جان لے کہ ہمارا مقبول خلق کیا ہوا مہجور ہوتا ہے، اور جو خلق کا مقبول ہو وہ ہمارا مہجور ہوتا ہے۔ اور یقینی طور پر یہ سب کو پتہ چل جائے گا کہ خدا کے دوستوں کی غذا خلق کی ملامت ہوتی ہے، کیونکہ اس میں قبولیت کے آثار ہیں۔ اولیاء اللہ کا مذہب ہے کہ ملامت ہی قرب و اختصاص کی نشانی ہوگی۔ جس طرح لوگ قبول خلائق سے خوش ہوتے ہیں، اسی طرح وہ ملامت سے بھی خوش رہتے ہیں۔ حدیث قدسی میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسیلہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کا ارشاد نقل فرمایا ہے کہ اللہ کی ذات فرماتی ہے، میرے اولیاء میری رحمت کی چادر میں ہوتے ہیں، جنہیں میرے ساتھ میرے اولیاء ہی پہچانتے ہیں۔ ملامت کی بھی کچھ قسمیں ہیں۔ ملامت کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ سیدھا چلے، دوسرا یہ کہ وہ قصد کرے، تیسرا یہ کہ وہ ترک کرے۔ پہلی قسم کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص کام کرتا ہے اور امور دینیہ میں کامل اختیار برتتا ہے اور معاملات میں مراد سے کام لیتا ہے، مگر مخلوق پھر بھی اس پر ملامت کرتی ہے، کیونکہ لوگوں کی یہ عام عادت ہے، مگر وہ شخص کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ دوسرا یہ کہ کوئی شخص لوگوں میں صاحب عزت و شرف ہونے کے ساتھ ان میں مشہور بھی ہو اور اس کا دل عزت کی طرف مائل بھی ہو، اس کے باوجود وہ یہ چاہے کہ ان سے جدا ہو کر یاد الہی میں محو ہو جائے اور قصداً ایسی راہ اختیار کرے جس سے مخلوق اس پر ملامت کرے، اور ایسے عمل سے شریعت میں بھی خلل نہ واقع ہو، مگر لوگ اس سے نفرت کرنے لگے اور اس سے متنفر ہو کر جدا ہو جائے۔ اور تیسری قسم یہ ہے کہ دل میں تو کفر و ضلالت سے طبعی نفرت بری ہو، بظاہر شریعت کے مطابقت نہ کرے اور خیال کرے کہ ملامتی طریقہ پر ایسا کر رہا ہوں، اور یہ ملامت کا طریقہ اس کی عادت بن جائے۔ اس کے باوجود وہ دین میں مضبوط اور راست روح ہو، لیکن ظاہری طور پر بغرض ملامت نفاق و ریا کے طور و طریق پر دین کی خلاف ورزی کرے اور مخلوق کی ملامت سے بے خوف ہو، اور ہر حال میں اپنے کام سے کام رکھے، خواہ لوگ اسے جس نام سے چاہیں پکاریں۔